اسلام جڑا ہوا ہے اس اسکول کے ساتھ، اس کے مینجمنٹ کے ساتھ، لیکن تعلیم ڈانسنگ کی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بحیثیت والدین بچوں کی تربیت کو لے کر کن کن محاذوں پر ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بہت دھوکہ ہو رہا ہے ہماری مسلم قوم کے ساتھ، اور اسلام کے نام پر اس طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت ہم سے چھینی جا رہی ہے، غلط رخ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو جانے انجانے میں کبھی کبھی ماں باپ ان کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ محترم والدین، ایسا نہ کیجیے۔ کوئی کتاب، کوئی بک، کوئی نوٹ بک، کوئی اور ایسی چیز جو بچہ واقعی پسند کرتا ہے اور وہ حلال ہے، آپ وعدہ اگر کر رہے ہیں تو اس چیز کا وعدہ کیجیے جسے آپ دلا سکتے ہوں، آپ کے اپنے آمدنی کے اندر وہ چیز آ سکتی ہو، تاکہ آپ جھوٹے نہ بنیں۔ اللہ کے لیے اس کا خیال کیجیے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہمارے قول اور عمل میں اگر تضاد ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، یہ بچے نافرمان بن جائیں۔ اچھا اسکول چنیے، اسلامی اسکول، اچھے مدرسے جہاں کا سلیبس قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم، یہ کتابیں مربی ہیں، یہ اساتذہ مربی ہیں۔ اگر ان دونوں کے صحیح انتخاب میں غلطی ہوئی، ہمیں اسے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہمارے بچے تربیت ان کی صحیح رخ پر نہیں ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل قدر مدرسۃ الفلاح کے بانی و سرپرست فضیلت الشیخ قاضی مطہر جامعی حفظہ اللہ، حافظ عبد الخالق حفظہ اللہ، اور آج کرنول کے اس پروگرام میں موجود تمام معزز و محترم علماء کرام، برادران اسلام، نوجوانان ملت اور معزز پردہ نشین خواتین ملت، آج کے اس بحث میں ہمارا خطاب، ہماری تقریر کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار۔ بچوں کی تربیت کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ ماں باپ۔ بہت سارے بچے ہیں جو یتیم ہیں، باپ نہیں یا ماں نہیں، لیکن کوئی سرپرستی کر رہا ہے ان کی۔ تو یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ دور فاروقی کا یہ واقعہ کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والد آئے جو صاحب اولاد تھے، اور انہوں نے آ کر شکایت کی کہ اے امیر المومنین، دیکھو میرا بیٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، میری بات نہیں مانتا، میری نہیں سنتا، نافرمان بن گیا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور پوچھا کہ آپ کے والد کا بیان درست ہے؟ بیٹے نے کہا کہ بالکل، لیکن مجھے اگر کچھ کہنے کی اجازت ہو تو میں بولوں۔
امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین یہ ہمارے والد ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھئے انہوں نے شادی بھی کی تو بہت ساری مسلمہ خواتین تھیں، انہوں نے مجوسیہ سے شادی کر لی، میں ان کی پیٹ سے پیدا ہوا، اور پیدائش کے بعد انہوں نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے جو ذمہ داری تھی آپ پوچھ لیجئے کیا نبھایا ہے انہوں نے؟ کیا تعلیم و تربیت دلائی ہے انہوں نے؟ باپ سن رہے ہیں، بیٹا بول رہا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا آپ کا بیٹا جو کہہ رہا ہے واقعی بات ایسی ہے؟ تو باپ کا سر جھک گیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا سنیے، اگر یہ بات سچ ہے جو آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہ آپ نے اس کا صحیح نام رکھا، نہ اس کے لیے اچھی ماں چنی، نہ اس کی تعلیم و تربیت کا خیال آپ نے کیا، نہ شادی بیاہ میں آپ نے کوئی دلچسپی دکھائی، اور یوں ہی اس کو آپ نے بڑا ہونے دیا، اگر یہ فاروقی کوڑا جو عمر کے ہاتھ میں ہے کسی پر سب سے پہلے برسے گا تو وہ آپ بحیثیت والد اس کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ تو محترم والدین، اگر آپ اولاد والے ہیں تو بچوں کے تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کا قرآن اس کا گواہ ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن تو انسان اور پتھر ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اگر رکھتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم خود اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، برائیوں سے بچیں، نیکیوں کو اپنائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دیں۔ یہ ذمہ داری اسلام نے ہمیں دی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں ہے، 893 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ لوگوں سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، راعی ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتی، امام اور لیڈر وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتی، ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولة عن رعیتها، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کے بچوں کی وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ اس نے بچوں کی تربیت دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے کی یا نہیں کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت ہمیں دی ہے، ہم راعی ہیں، ہم اپنے گھر کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، تو پھر ہمیں اپنی رعایا یعنی بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر واقعی ماں باپ
اپنے تربیت کی ذمہ داری کو نبھائیں تو سماج میں ایک نئی نسل، انقلاب آور نسل پیدا ہوگی، دیندار بچے پیدا ہوں گے اور وہ مستقبل کے قائد بنیں گے، امت کی رہنمائی کریں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اے نوجوانوں، جب تم شادی کرو تو دیکھو تمہارا رشتہ کیسا ہو، کس سے شادی کرو۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، 5090 نمبر کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پر شادیاں کرتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے شادی 4 چیزیں دیکھ کر لوگ کرتے ہیں، لمالها ولحسبها ولدینها، اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب و نسب اور خاندان کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں نا، تو مال و جائیداد ہی انہیں چاہیے، وہ گھرانہ کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، مال مل رہا ہے بس کافی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کیسے ہیں، حسب و نسب اور خاندان والا چاہیے، تو بس اپنا خاندان مل گیا اتنا کافی ہے، انہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف توجہ دلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ دینداری کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، تو اے میرے صحابی، تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھوں میں مٹی لگے۔ دیندار عورت سے شادی کرنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مائیں، یہ آپ کی کھیتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے آپ کو بچے عطا فرماتا ہے۔ تو بتائیے، اگر آپ کو اپنی کھیتی میں اچھی پیداوار حاصل کرنی ہے، اچھے پھول پودے اگانے ہیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ یہ بیج کہیں بھی لے جا کر بوتے ہیں، وہ پہاڑ ہو، پتھر ہو، وہاں پر کدال چلاتے ہیں؟ نہیں۔ ایک اچھا کسان جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پھول اور پودے جو ہمیں اگانے ہیں، اس کے لیے اچھی زمین چاہیے۔ وہ زمین کہاں ہے؟ زرخیز زمین، اپجاؤ زمین، وہاں جا کر کے وہ اپنا ہل چلاتا ہے، وہاں جا کر وہ اپنے کدال اور پھاوڑے چلاتا ہے، وہاں جا کر وہ اپنے کھیت کو بناتا اور وہاں بیج ڈالتا ہے، اور پھر پھول اور پتے، پھول اور پودے اگتے ہیں، ان کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ تربیت کا معاملہ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح سے ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ہماری کھیتیاں کیسی ہیں۔ اگر واقعی ہم نے بہترین کھیتی چنی ہے تو بہترین پیداوار بھی ملے گی۔ نیک عورتیں ہم نے چنا ہے، دیندار گھرانوں سے ہم نے شادیاں کی ہیں، تو دیندار بچے پیدا ہوں گے، تربیت اس ماحول میں ہوگی۔ لیکن اگر بچے کی ماں یا بچے کے والد وہی دین سے دور ہیں، وہی اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں، وہی دنیا دار ہو گئے ہیں، تو بتائیے کیا بچے میں یہ چیز آئے گی یا نہیں؟ جو کچھ ماں باپ میں ہے وہی بچے دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمایا ہے تو آپ کو اپنے تربیت کی ذمہ داری اچھی طرح نبھانی ہوگی۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، والدین کا کردار کتنا اہم ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو کچھ مثالی باپ، ان کی مثال آپ کو ملے گی، کچھ مثالی ماؤں کی مثال آپ کو ملے گی کہ کس طرح ان کی گود میں بچوں نے تربیت پائی اور دنیا والے آج ان کا نام لے رہے ہیں۔ میں ایک نام قرآن سے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ ہاں بھائیو، سنا ہے؟ جی، لقمان علیہ السلام کے نام کی ایک پوری سورت ہے قرآن مجید میں، ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ سورت نمبر 31 ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
اللہ نے لقمان علیہ السلام کا نام قرآن میں ذکر کیا، ان کے نام کی پوری صورت آئی ہوئی ہے، آخر تھے وہ کون؟ وہ نبی تھے؟ وہ رسول تھے؟ آخر وہ تھے کون؟ جی کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ لقمان علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ وہ نبی تھے اپنے زمانے کے، نہ وہ رسول تھے، بس تھے تو اللہ کے ایک نیک بندے، صاحب اولاد، ایک اچھے مثالی باپ اور مربی۔ انہوں نے اپنے بچے کی جو سنہری تربیت کی ہے، دینی تربیت، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے جملوں کو قرآن کریم میں درج فرما دیا کہ آنے والے دنوں میں انسانیت اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو کسی بیٹے کے لیے انہوں نے کی ہیں، ہر باپ اپنے بچوں کو وہ نصیحتیں کرے۔ تو لقمان آخر اتنے عظیم کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے ان کا نام منشن کیا، اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کے نام کو اجاگر کر دیا، حالانکہ وہ نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، ایسا کوئی لقب ان کے ساتھ نہیں لگا، لیکن وہ ایک نیک انسان، اپنے زمانے کے حکیم، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے مثالی باپ اور مربی تھے، جن کی تربیت اتنی بہترین اور دینی تھی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں درج فرما دیا۔ کیا کہا تھا حضرت لقمان نے؟ کیا تربیت کی تھی؟ اگر آپ سورہ لقمان پڑھیں تو آیت نمبر 13 سے آگے 19 تک ان آیات میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، وصیتیں جو بیٹے کو کیا ہے انہوں نے، وہ درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے چہیتے، اے میرے بیٹے، یا بنیا، بڑی میرے بھائی بہت پیار ہے اس لفظ میں، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا، ہاں، اے میرے چہیتے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جو بھی آپ چاہیں ترجمہ کر لیں۔ لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کے افعال و اعمال میں، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پہلا درس جو انہوں نے دیا تھا بچے کو وہ توحید کا درس تھا، شرک سے بچنے کا درس تھا۔ اللہ اکبر، ان کے تربیت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت آپ دیکھیں، بہت سارے گھروں کا ماحول کچھ عجیب ٹی وی زدہ ہوا ہے، تو کہتے ہیں بچے دیکھو یہ کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے، تم بھی کر لے جاؤ گے تو بچہ تھرکتا ہے۔ کوئی مہمان آتے ہیں تو کہتے ہیں بچہ ذرا ڈانس کر کے بتا دو۔ اسلام جڑا ہوا ہے اس اسکول کے ساتھ، اس کے مینجمنٹ کے ساتھ، لیکن تعلیم ڈانسنگ کی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بحیثیت والدین بچوں کی تربیت کو لے کر کن کن محاذوں پر ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح بہت دھوکہ ہو رہا ہے ہماری مسلم قوم کے ساتھ، اور اسلام کے نام پر اس طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت ہم سے چھینی جا رہی ہے، غلط رخ ان کو دیا جا رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کا نام جو اللہ نے قرآن میں درج کر دیا کہ قیامت کی صبح تک، جب تک انسانیت ہے، یہ دنیا ہے، لوگ ہیں، تب تک پڑھتے رہیں گے، قرآن میں ان کا نام لیتے رہیں گے۔ آخر تھی ان کے اندر وہ کیا چیز کہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی،
وہ یہی ان کی تربیت کہ انہوں نے اپنے بچے کو جب بولنا سکھایا، انہوں نے اپنے بچے کو جب سمجھدار پایا تو انہوں نے سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی، عقیدہ بتایا اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی۔ اور آگے اگر آپ پڑھیں آیت نمبر 19 تک، 13 سے لے کر 19، تو آپ دیکھیں گے اس میں کہتے ہیں کہ اے بچے نماز قائم کرنا، بیٹے دیکھو تم اپنی طرف متوجہ ہونے والوں سے بے رخی مت برتنا، اس اللہ کی زمین پر غرور و گھمنڈ سے مت چلنا، وغیرہ وغیرہ۔ پوری نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی ان آیات میں درج ہیں۔ ایک مثالی باپ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے، عرش والے نے قرآن میں ہمارے لیے نمونہ بنا کر پیش کر دیا۔ کیا ہمارے صاحب اولاد والدین نے پڑھا ہے؟ پڑھ لیجئے ایک بار سورہ لقمان، بہت بڑی نہیں ہے میرے بھائیوں، 2 سے 2.5 پیج کی سورت ہے یہ، بڑی نہیں ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تو پڑھ لیں۔ کیا سکھایا تھا لقمان نے اور کیسے وہ اتنے مثالی انسان بن گئے کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک ان کا نام لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا۔ آخر وہ تربیت ہی تو تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مثالی باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہترین مربی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے نواسوں کی تربیت کیسے کی؟ حضرت حسن اور حسین کی۔ اپنے بیٹیوں کی تربیت آپ نے کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت کے نیچے تربیت پانے والے بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کی؟ پڑھیے، کیا بہترین مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں۔ آپ پڑھیے جامع ترمذی ابواب الزہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا عباس کے بیٹے حضرت ابن عباس، جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا یا خچر، تو میں پیچھے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن عباس، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کان لگا لیا، اللہ کے رسول لبیک و سعدیک، میں بالکل قریب ہوں، سن رہا ہوں، اللہ کے رسول بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مربی کیا سکھایا تھا؟ آپ نے کہا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے بیٹے، اے ابن عباس، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو ہر موڑ پہ یاد رکھو، اسے ہر موڑ پر اپنا مددگار اور حامی و ناصر پاؤ گے۔ اور آگے کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا پیاری باتیں آپ نے سکھائیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو پھر ہاتھ اس کے سامنے پھیلانا، اسی سے مانگنا، حقیقی داتا وہی ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی کو حقیقی مددگار اور مشکل کشا بنانا، وہی حقیقی مددگار ہے۔ اور آگے سنیے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ایک جامع بات ان کو بتائی کہ ابن عباس سن لو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اور سن لو، اگر دنیا کے تمام لوگ، پوری امت انسانیت جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، کیا پہنچائے؟ نقصان، تو نہیں پہنچا سکتی پوری دنیا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور سن لو، اگر یہ سارے لوگ مل کر کے جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے لوگ، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں پروفٹ اور بینیفٹ دینے کے لیے، ہاں تمہارا اچھا، تمہاری بگڑی بنانے کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں، تو سن لو یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، ہاں مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا عظیم تعلیم ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دی۔ اور آپ کے یہ کلمات
آج ہم سب کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، انہیں ایمان کی تلقین کیسے دینی ہے، ان کے سینوں میں توحید کی امانت کو کس طرح سے پیوست کرنا ہے۔ محترم والدین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ نے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کے ساتھ ہیں، صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کی روایت ہے، اور انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اسے کھا لیا۔ اتفاق سے وہ کھجور کے ڈھیر کے پاس تھے جو کھجور زکوٰۃ میں جمع کی گئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ نواسے نے کھجور اٹھائی اور کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا تھو تھو تھو، کخن کخن، الا تعلم انا لا نأکل الصدقہ۔ بیٹے حسن، تھوک دو، تھو تھو تھو، نکال دو، اسے پھینک دو اپنے منہ سے۔ آپ نے زکوٰۃ کی، صدقے کی کھجور کھا لی ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ ہم نہیں کھاتے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مربی کا، اور ظاہر سی بات ہے آپ سے اچھا مربی کون ہو سکتا ہے، آپ سے اچھا والد کون بن سکتا ہے، آپ نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے۔ اور ایک بار اتفاق سے آپ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے خانوادے میں یہ گھر آتا تھا۔ تو سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو امی نے مجھے آواز لگائی، بیٹے عبداللہ ادھر آؤ۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں دھیان نہیں دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، میں کچھ دینے والی ہوں تمہیں، میں تمہیں کچھ دینے والی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں پایا، تو آپ نے پوچھا عبداللہ کی ماں، آپ نے بیٹے سے وعدہ کیا کہ بیٹے آ جاؤ میں کچھ دوں گی، تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی، میرا ارادہ ہے، میرے گھر میں کھجور ہے، میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی اگر وہ آ جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سن لو، اگر آپ اسے نہ دیتے تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا، کتبت علیہ کذبہ۔ بچوں کو بلانے کے لیے اگر آپ نے ہیلے بازی کی، وعدہ کیا اور آپ نے نہیں دلایا، یہ بھی جھوٹ۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی ضد پر بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں، کتنی مائیں ہیں میں یہ دلا دوں گی، میں وہ دلا دوں گی تمہارے ابو سے، لیکن میرے بھائیوں وقت آیا اور گزر گیا، ماں بھول گئی، بچے بھول گئے، لیکن بچے بڑے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، بعد میں یاد رہتا ہے ان کو، دیکھو امی نے وعدہ کیا تھا ابھی تک نہیں دلایا، پھر وہی امی مجھ سے وعدہ کر رہی ہیں، کیا پتا وہ دلائیں گی نہیں دلائیں گی، ابو نے وعدہ کیا تھا ابھی تک نہیں دیا، کیا پتا پھر وعدہ انہوں نے کیا ہے دلائیں گے نہیں دلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جانے انجانے میں کبھی کبھی ماں باپ ان کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ محترم والدین ایسا نہ کیجیے، آپ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے بچوں کو بتائیے کہ آپ سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں۔ آپ ویسا ہی وعدہ کریں جو آپ نبھا سکیں۔ آپ کو چاکلیٹ دوں گا، آپ کو کیڈبری دوں گا، ہاں آپ کو کوئی کتاب، کوئی بک، کوئی نوٹ بک، کوئی اور ایسی چیز جو بچہ واقعی پسند کرتا ہے اور وہ حلال ہے، آپ وعدہ اگر کر رہے ہیں تو اس چیز کا وعدہ کیجئے جسے آپ دلا سکتے ہوں، آپ کے اپنے آمدنی کے اندر وہ چیز آ سکتی ہو، تاکہ آپ جھوٹے نہ بنیں۔ اللہ کے لیے اس کا خیال کیجئے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہمارے قول اور عمل میں اگر تضاد ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، یہ بچے نافرمان بن جائیں گے، اس لیے کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ بہت اثر پڑتا ہے بچوں کے ذہن پر اس کا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ابو کہتے ہیں بیٹے سگریٹ مت پینا، کالج جا رہے ہو نا، دیکھو بہت سارے بچے پینے لگتے ہیں، بیڑی مت پینا، گٹکا مت کھانا۔ اچھا لیکن ابو کسی دن آئے اور کہا بیٹے میں بھول گیا، آج میرے جیب میں پیکٹ نہیں ہے سگریٹ کی اور نہ گٹکا ہے، جاؤ یہ لو بیٹا پیسہ، جاؤ دکان سے لے آؤ۔
آپ بچے سے کہتے ہیں جاؤ سگریٹ کی پیکٹ لے آؤ، اور اس بچے سے آپ نے کیا کہا؟ آپ سگریٹ مت پینا، بیڑی مت پینا، غلط کام ہے، لیکن اسی بچے کے سامنے آپ منگا کر پیتے ہیں، کش لیتے ہیں اس کے، بتاؤ کیا ثابت کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے اپنی زبان سے تو کہا کہ یہ غلط بات ہے، اور یقیناً یہ غلط بات، لیکن اپنے عمل سے آپ نے ثابت کیا کہ بیٹے جب تم بھی جوان ہو جانا تو ایسا کرنا جیسا میں کر رہا ہوں۔ یہی تو سیکھ رہا ہے بچہ۔ تو ہمارے قول اور عمل میں اگر تضاد ہے، کنٹریڈکشن ہے، اللہ کی قسم یہ بچے ہماری بات نہ سنیں گے۔ اس لیے والدین سب سے پہلے مدرس ہیں، والدین کا گھر، ان کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر یہ اپنے اعمال اور کردار سے، اپنے اخلاق اور کیریکٹر سے یہ اچھائیاں بتاتے ہیں اور جھلک رہی ہے ان کے اخلاق سے وہ اچھائیاں، تو الحمدللہ یہ اچھے مربی ہیں۔ لیکن اگر قول اور عمل میں اس طرح کا تضاد اور ٹکراؤ ہے، اللہ کی قسم آگے چل کر یہ بچے نافرمان ہو جائیں گے اور آپ کی ایک نہ سنیں گے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہیں گے کہ آخر ہوا کیا۔ آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، یہ بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ آپ سچ بولنے والے بن جائیں، یہ بچے آپ کے سامنے سچے بن جائیں گے۔ آپ نمازی بن جائیں، بچوں کو انگلیاں پکڑ کر لے کر مسجدیں، جب کبھی ندا آئے انہیں بھی لے جائیں، کیونکہ وہ 7 سال کے ہیں، کیونکہ وہ 8 سال کے ہیں، کیونکہ وہ 10 سال کے ہیں، آٹومیٹک یہ بچے آپ کی طرح سے نمازی بن جائیں گے، اذان ہوگی دوڑیں گے۔ اور محترم والدہ، آپ تک بھی اگر یہ آواز پہنچ رہی ہو، آپ بھی ان کے سامنے مثال پیش کیجئے کہ آپ گھر میں روٹیاں بنا رہی ہیں، چولہے پر آپ کا سالن پک رہا ہے، لیکن عشاء کی اذان ہو گئی ہے، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، بچیاں ہیں نا آپ کے گود میں، آپ ان کی تربیت کرنا چاہتی ہیں، آپ مثالی ماں بننا چاہتی ہیں، تو آئیں تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں۔ اگر واقعی چولہے پر رکھی ہوئی آپ کی ہانڈی جو پک رہی ہے، آپ کا توا جو بالکل گرم ہے، روٹیاں آپ اس پر سینک رہے ہیں، اگر منادی نے آواز لگائی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، آپ نے سنا ہے، آپ کے بچوں نے اور بچیوں نے سنا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چولہے کو بند کر دیجئے۔ کبھی ایسا بھی کیجئے، بند اس لیے کیجئے کہ بیٹی اذان ہو گئی ہے، چلو وضو بناتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آ کر باقی روٹیاں بنا لیں گے، بعد میں آ کر ہمارا یہ سالن پک جائے گا۔ 10 منٹ 15 منٹ کتنا لگے گا بھائی؟ تو اگر آپ اچھی اور مثالی ماں ہیں، کبھی اپنی بچی کے سامنے اس طرح کی عادت بنا کر تو دیکھیں، اللہ کی قسم یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 2.5 سال 3 سال کی آپ کی گود میں پرورش پا رہی ہیں، اذان ہوتی ہی جب دیکھیں گی کہ میری ماں وضو بنا رہی ہے، باتھ روم میں آ گئی ہے، میری بہن وضو بنا رہی ہے، مصلی بچھا رہی ہے، یہی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ بھی ٹوٹیاں کھول کر وضو کریں گی، پانی گرائیں گی، اور مصلی پر جب آپ کھڑے ہوں گے یہ بھی بغل میں آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ جب یہ 7 سال کی ہوں گی تو آپ کو بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کہ بیٹی آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے عمل سے سکھا دیا، آپ نے کر کے بتا دیا کہ بیٹی اذان ہوتے ہی میرا چولہا رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، میرا مصلی بچھ جاتا ہے، میں وضو کرنے لگتی ہوں، ایسے ہی تمہیں بھی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے اعمال اور کردار سے بچوں کی ایسی تربیت کی تو ہم ایک کامیاب مربی بنیں گے، مثالی ماں بنیں گے، مثالی باپ بنیں گے، اور ہمارے بچے ہماری مثال دیں گے لوگوں کے سامنے کہ ہماری تربیت اس انداز میں ہوئی ہے۔ ماں باپ دونوں کا کردار ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آئیے کچھ ماؤں کا کردار ہم دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے زمانے اولیٰ کی قرون اولیٰ کی جو خواتین تھیں، گزرے ہوئے زمانے کی، کیسے تربیت کیا تھا انہوں نے اپنے بچوں کی۔ آئیے ایک نام تو میں قرآن کے حوالے سے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نام سنا ہے بھائیوں؟ ہاں، اہلیان کرنول حضرت ہاجرہ کون تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور امی بھی تھیں، کس کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی امی تھی، ہے نا، اسماعیل کی والدہ ہیں۔ بڑی آزمائشیں انہوں نے اپنے رب کی طرف سے پائی ہیں اور ان میں ثابت قدم رہی ہیں،
لیکن آئیے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاجرہ کس قدر ایک مثالی ماں بن گئیں. اللہ اکبر. اب میں واقعہ بتا دوں. سورہ صافات پڑھیے، سورت نمبر 37 کی آیت نمبر 102. اس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے جا کر فلسطین سے دور مکہ میں بسا دیتے ہیں. واقعہ تو آپ جانتے ہیں، قربانی کا موسم آ رہا ہے، بار بار آپ سنیں گے. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت اور پرورش وہاں کرتی ہیں، اور میں کہوں تو بس انہی کے طفیل تو ہمیں زمزم ملا ہے نا، انہی کے طفیل تو ہمیں صفا اور مروہ پر چڑھنا نصیب ہوا ہے حج میں اور عمرے میں. یہ ہاجرہ کی یادگار ہے. آخر ایسی مثالی بات کیا تھی ان کے اندر؟ اس لیے کہ وہ ایک مثالی ماں تھیں جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں اللہ کے حکموں کو مانا، اس کے مطابق انہوں نے ایک باعمل اور باکردار خاتون بن کر کے اپنے بچے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسماعیل بڑے ہو جاتے ہیں. ایک اور آزمائش اللہ تعالیٰ ہاجرہ اور ابراہیم کی لیتا ہے. کیا؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو جاؤ ذبح کرو، اللہ کو منظور ہے. اسماعیل کا ذبیحہ پیش کرو اللہ کو. خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب سورہ صافات کی آیت نمبر 102 اور اس سے آگے موجود ہے. وَإِذْ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یاد کرو کہ ابراہیم نے کہا تھا، اے میرے چہیتے، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو دیکھو تمہارا کیا خیال ہے. سو لک انٹو دس میٹر، کیا کہتے ہو تم؟ ماذا ترى. سنو، آج کل کے بچے ہوتے وہ بھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، بلوغت آ رہی تھی، ہوش و حواس والے تھے، جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں 15 اور 18 سال کے، وہ بھی سن شعور کو پہنچ گئے تھے. اندازہ کرو کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے. باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے خواب آیا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے. اے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ آج کل کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہہ کر دیکھے. بہرحال ہم انبیاء اور رسول کی فہرست میں نہیں ہیں، لیکن ایسی کوئی بات آپ بچوں کے سامنے کہیے، آپ کے نکالنے سے پہلے ان کی چھری نکل آئے گی. ہے یا نہیں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا اے ابو جان، آپ وہ کام کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں محترم والدین، اسماعیل اپنے ابو سے دور، فلسطین سے دور، مکہ میں اپنی امی کی گود میں ہیں، بڑے ہوئے پلے بڑھے، اور ابراہیم کو جب اللہ نے ایک اور طرح سے آزمانا چاہا تو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. وہ چل کر کے آئے، بچے کو لے جا کر پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اسماعیل نے جو یہ جواب دیا کہ ابو جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ کا کر گزریے، میں صبر کروں گا، یہ جواب اس کے پیچھے کس کی تربیت کام کر رہی ہے، باپ کی یا ماں کی؟ بولو، کس کی تربیت؟ اللہ اکبر. ماں کی تربیت ہے یہ. حضرت ہاجرہ کا اور اسماعیل کا اور ابراہیم کا یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں موجود ہے. امت کی ماں کبھی اسے پڑھو، نصیحت حاصل کرو. ہاجرہ اتنی عظیم خاتون کیسے بن گئی؟ ان کے اور ان کے بچے اسماعیل کے صدقے میں ہمیں اللہ نے زمزم کیسے نواز دیا. اور جب وہ پانی تلاش کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ اتر رہی تھیں تو اللہ نے اس کو حج اور عمرے کا حصہ کیسے بنا دیا. کیا قربانیاں تھیں ہاجرہ کی. آخر ہاجرہ میں تھی وہ کون سی چیز؟
ایک فرما بردار خاتون بن کر انہوں نے زندگی گزاری ہے، ایک مثالی با اخلاق اور با کردار خاتون بن کر اپنے آپ کو بچے کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آج ہر خطیب ممبر جمعہ پر کھڑا ہو کر لیتا ہے کہ یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں درج فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بہنوں، اگر یہ آواز آپ تک جا رہی ہے، میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ بخاری جن کا نام ہے محمد، جن کے ابو کا نام ہے اسماعیل، ان کو کہا جاتا ہے محمد بن اسماعیل البخاری، آخر یہ اتنے عظیم کیسے بن گئے؟ ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کردار سامنے آ جائے۔ آپ اگر واقعی مثالی ماں ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان مثالی ماؤں نے کیسے تربیت کی تھی۔ آج امام بخاری کا نام کیوں روشن ہے؟ آج کیوں ہر خطیب کی زبان پر جو بھی خطبہ دے رہا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے؟ یہ عظیم مقام کسی ماں کی تربیت سے ملا ہے۔ دلیل علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بخاری، صحیح بخاری میں موجود احادیث کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے اس دیار میں بھی علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ آئے رہے ہوں، کیونکہ ساؤتھ کے علاقوں میں بھی ان کے دورے ہوا کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کرنول میں کبھی ان کی آمد ہوئی کہ نہیں، لیکن داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا اس میں آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری پر جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے، یہ واقعہ اس میں درج فرمایا انہوں نے کہ محمد بن اسماعیل بخاری بچپن میں جب یہ پیدا ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد ان کے والد اسماعیل کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ یتیم ہو گئے۔ جانے لگے تھے مدرسہ، بغل کی مسجد میں جو مکتب تھا، مدرسہ تھا، اس میں آتے جاتے تھے، لیکن ابو کا انتقال ہو گیا۔ ماں بیوہ ہو گئیں حضرت بخاری کی، محمد نام تھا ان کا۔ ماں کو بڑی فکر ہوئی کہ اپنے ابو کے ساتھ یہ بچہ مسجد جاتا تھا، آتا تھا، پڑھتا تھا، ابھی تو یہ بڑا بھی ہو رہا ہے، میں بیوہ ہوں، میں عورت ذات ہوں۔ وہ اللہ سے رو رو کر کہنے لگیں، دعائیں مانگنے لگیں کہ اے اللہ یہ بچہ میری تربیت میں ہے، یہاں تک تو میری پہنچ ہے کہ میں اس کو مدرسے یہاں مسجد میں پہنچا دوں، اس مکتب میں جا کر تعلیم حاصل کر لے، لیکن اے اللہ میں اپنے اس بچے کو تو اس کے والد کی طرح محدث بنانا چاہتی ہوں، ایک اچھا عالم و فاضل بنانا چاہتی ہوں، ایک اچھا مصلح بنانا چاہتی ہوں۔ اے اللہ میں عورت ذات ہوں، اس کی انگلیاں پکڑ کر میں کہاں کہاں سفر کروں گی، میں اپنے بچے کو کہاں کہاں لے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، دعائیں مانگ رہی ہیں۔ کسی بیوہ سے پوچھئے اس کا درد، جس کا شوہر نہ ہو اس دنیا میں، بچے کی تربیت کو لے کر کتنی مشکلات آتی ہیں۔ اچھا، اسی دوران کہ امام بخاری وہاں مکتب میں آتے جاتے تعلیم حاصل کر رہے تھے، بیمار ہو گئے اور اس بیماری نے اتنا زیادہ خطرناکی اختیار کر لی کہ اس بیماری کی وجہ سے امام بخاری کی دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ آپ نے بہت سارے حفاظ کرام کو یا کچھ علماء کرام کو یا کچھ اور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں وہ آنکھ والے تھے، لیکن بیماری لگی اور ایسی بیماری کہ ان کی آنکھیں اس میں مار دی گئیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے اپنی زندگی میں۔ امام بخاری کے ساتھ ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ بچے ہیں۔ اب امام بخاری کی والدہ کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں، لیکن وہ مایوس نہ ہوئیں۔ کیا عظیم خاتون تھیں، کیسی مثالی ماں تھیں، اللہ اکبر، 5 وقتہ نمازی تھیں، تہجد گزار تھیں۔ تہجد کے وقت میں تیسرے پہر میں اٹھ کر وہ اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ اے اللہ اب یہ بچہ نابینا ہو گیا ہے، اے اللہ اب میں کہاں کہاں اسے لے جاؤں گی، میں عورت ذات ہوں، پڑھانا، اے اللہ یہ میرے اپنے ارادے اور عزم میں تھا کہ میں اسے کچھ بناؤں گی، لیکن اے اللہ میں کہاں تک اسے لے جا سکتی ہوں، تو حامی و ناصر ہے میرا۔ دعا کر رہی ہیں اللہ سے
کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کی آنکھیں جو دی تھی اللہ تو نے واپس لے لی. تیرے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہلتا ہے. اے اللہ تو قادر مطلق ہے, اگر تو چاہے تو میرے بچے کو آنکھیں دوبارہ مل جائیں, وہ آنکھوں والا ہو جائے, صاحب بصیرت اور بصارت ہو جائے. اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دے, مجھ پر رحم فرما دے. میں خاتون ہوں, عورت ذات ہوں, کہاں کہاں اسے لے کر پھروں گی, تعلیم کے لیے کہاں کہاں میں اسے لے جاؤں گی. یہ نابینا کر رہا. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا. داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, آج بھی ایک کتاب موجود ہے, پہلی جلد اٹھائیے, اس کے مقدمے کو پڑھیے. وہ خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بخاری کی ماں, اللہ نے آپ کے بیٹے کو آنکھ والا بنا دیا. آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. اللہ اکبر. جب وہ تیسرے پہر میں اٹھتی ہیں اس رات خواب دیکھنے کے بعد, تو اپنے بیٹے کو پہلے جگاتی ہیں, میرا خواب سچ ہے یا نہیں. اپنے بیٹے کو نیند سے بیدار کرتی ہیں. بچہ جب اٹھتا ہے تو اپنی آنکھیں ملتا ہوا, اس کی چمکتی دمکتی آنکھوں کی روشنی ان کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیتی ہے. اللہ اکبر. امام بخاری کو دوبارہ آنکھیں مل جاتی ہیں. آخر بتاؤ کس کی دعاؤں کا اثر ہے؟ کس نے مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے آنکھیں؟ کس نے اس کا سوال کیا تھا, باپ نے یا ماں نے؟ ظاہر سی بات ہے امام بخاری کی ماں نے. اللہ نے ان کو آنکھیں دی, اور اس کے بعد امام بخاری کی والدہ نے جو عزم اور ارادہ کیا تھا, اس بیوہ خاتون کے عزم و ارادے میں ذرہ برابر کمی نہ آئی. انہوں نے اس کو بڑے بڑے اداروں میں بھیجا, اس وقت کے حلقہ درس میں بھیجا, یہاں تک کہ اللہ نے ان کو محدث بنا دیا. بغداد میں ان کا امتحان بھی لیا گیا. ان کی سیرت جب سنائی جائے تو آپ سنتے رہیں, وقت گزرتا جائے گا اور آپ کو شاید اکتاہٹ نہ نصیب ہو. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, اگر یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا, وقت ختم ہو گیا ہے, کہ ایک مثالی ماں تھی حضرت بخاری کی ماں. ان کی 5 وقتہ نمازیں, تہجد کی نماز, بچے کے لیے دعا اور اس کی پڑھائی لکھائی کے لیے ان کی کوششیں رنگ لائیں. اللہ نے اس محمد بن اسماعیل بخاری کو محدث رسول بنا دیا, سنت کا دفاع کرنے والا بنا دیا. ایسی عظیم کتاب انہوں نے لکھی صحیح بخاری, جس کے بارے میں علماء کا اسٹیٹمنٹ ہے, اصح کتاب بعد کتاب اللہ البخاری, کہ اس دھرتی پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بولو بھائیو, صحیح بخاری ہے. یہ عظمت اللہ نے ان کو دی. نتیجہ کس کا؟ تربیت کس کی؟ ایک ماں کی تھی. ایسی بے شمار مائیں ہیں جن کا واقعہ آپ کو سنایا جاتا رہے اور آپ سنتے رہو, لیکن اپیل یہ ہے کہ آپ مثالی ماں بنو, آپ بچوں کی اسلامی تربیت کرو. اس کے لیے آپ کو نمبر 1 یہ کرنا ہوگا, اپنے گھروں کو اسلامی بناؤ. بچوں کی تربیت کرنا ہے نا, گھروں کو اسلامی بناؤ, دینی ماحول ان میں رچا دو, بسا دو. اذان ہو, نمازوں کے لیے مصلی بچھا دو, صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن سے جڑ جاؤ. اور اگر موقع ملے, بچی پڑھی لکھی ہے یا آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ صبح یا شام ان کو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ, اس کی تفسیر, شام میں کسی حدیث کا ترجمہ اور اس کی تفسیر, کتابیں اویلیبل ہیں, بیٹھا کر سنا دو. بچوں میں ایک ایسی تاثیر آپ دیکھیں گی قرآن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور پیغام کی, فرمان کی, کہ بچے آپ کے فرما بردار بنتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں, اور اس لیے کہ آپ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اس طرح سے اپنے گھروں کو اسلامی ماحول دیجئے, اور آپس کی کھٹ پٹ سے اپنے گھروں کو بچائیے. بچوں کے سامنے ماں باپ کی آپسی کھٹ پٹ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اس لیے اللہ کے لیے بچوں کے سامنے ہاتھا پائی نہ کیجیے. بہت سارے گھروں کی کہانی, ہاں مجھے اس طرف جانے کی ضرورت نہیں, لیکن بچوں کی تربیت کرنا ہے تو آپ اپنی کھٹ پٹ کو اپنے بیڈ روم میں حل کر لیں, وہیں پر اپنے سمجھوتے کر لیں, بچوں کے سامنے نہ لائیں, اسی میں خیر ہے. اسی طرح آپ مثالی ماں یا باپ بننا چاہتے ہیں, آپ بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں, تو بچے جب پڑھنے لائق ہوں تو ان کو اچھا اسکول, اچھا مدرسہ عطا فرما دیں, جہاں
दीनियात का अच्छा सिलेबस हो, जहाँ अच्छे असातिज़ा हों, बाअखलाक और बाकिरदार हों, ताकि वो उनके मुरब्बी बनकर उनको अच्छी तरह तरबियत दे सकें। ये दूसरी अहम बात है। अगर हमने स्कूल अच्छा चुनने में गलती की, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, वालिदैन कॉन्वेंट में भेज देते हैं, बच्ची को स्कर्ट पहना दिया उन्होंने, कॉन्वेंट ने तो स्कर्ट सिलाया हुआ है ना, आपकी बच्ची वहाँ जाएगी तो वही स्कर्ट पहनेगी। तो आपने इंग्लिश के खुमार में, नशे में आपने बच्ची को स्कर्ट पहना दिया। अरे चलो अभी छोटी है, बड़ी होगी तब भी वही स्कर्ट उसे पसंद आएगा। अच्छा स्कूल चुनिए, इस्लामी स्कूल, अच्छे मदरसे जहाँ का सिलेबस कुरान और सही हदीस की रोशनी में तरतीब दिया गया हो। अल्लाह की कसम, ये किताबें मुरब्बी हैं, ये असातिज़ा मुरब्बी हैं। अगर इन दोनों के सही इंतखाब में गलती हुई, हमें उसे बहुत बड़ी गलती होगी। हमारे बच्चे तरबियत उनकी सही रुख पर नहीं होगी। नंबर 3, अच्छी तरबियत करनी है तो देखिए, वक्त आपका बच्चा या बच्ची घर में गुजारते हैं, उसके बाद स्कूल या मदरसे में गुजारते हैं। इन दोनों को आपने अच्छा बना लिया, घरों का माहौल इस्लामी है, दीनी है, और स्कूल भी अच्छा आपने दिला दिया है, इस्लामिक या मदरसा, वहाँ भी अच्छा माहौल है, अच्छे असातिज़ा हैं, बाअखलाक हैं, बाकिरदार हैं। एक और जगह पर आपकी नज़र हो, अच्छी तरबियत करनी है तो वो क्या है? घर और मदरसे के बीच का एरिया, घर और स्कूल के बीच का इन्वायरमेंट, क्या कहते हैं भाइयों आप उसको? समाज, मुआशरा, माहौल, इन्वायरमेंट। स्कूल से आया तो बच्चा बाहर जाकर किसके साथ खेल रहा है? उसके दोस्त कौन है? बेटी स्कूल या मदरसे से आई, बस्ता रखा, नाश्ता किया, और उसके बाद किसके पास खेलने गई, किसके घर गई? नजर किया आपने? उसकी सहेलियां कौन हैं और क्यों हैं? पड़ोस के घर में आती जाती है तो आखिर है क्या वहां पर? शायद आपके घर में टीवी ना हो, लेकिन वहां पर वो लोग शोज दिखाते हो, टीवी दिखाते हो। आपकी बच्ची पहुंच गई, उसे इंतजार था कि अभी स्कूल से आऊंगी, जाऊंगी देखने के लिए। आपने कभी इस पर नजर रखा? अगर नहीं, अल्लाह की कसम आपकी तरबियत नाकिस है, नामुकम्मल है। इसलिए पास पड़ोस के इस माहौल और इन्वायरमेंट को भी आप इस्लामी बनाना चाहते हो तो नजर रखो कि आपका बेटा, उसके दोस्त कौन हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में कौन लोग आते हैं, वो किसके साथ उठता बैठता है, वो किसके साथ खेलता कूदता है, उसके दोस्त और अहबाब कौन हैं। वरना बहुत सारे वालिदैन ऐसे मिले हैं इसी छोटी सी उम्र में जो रोते हुए आए कि मेरे भाई जरा बेटे को समझाइए, नमाजी था, 5 वक्त था नमाजी, सिगरेट बीड़ी से दूर, लेकिन अब नुक्कड़ों पर अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीता है, नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर। अल्लाह के लिए समझाइए। नजर रखिए बेटा कहाँ जाता है, नजर रखिए बेटी कहाँ जाती है, उसकी सहेलियां कौन हैं और क्यों हैं, किसके घर में उसे आना जाना पसंद है और आखिर क्यों है। अगर इस पर हमारी नजर है तो माहौल बच्चों को बनाता है। किसी अंग्रेजी लिखने वाले ने लिखा है कि अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इंसान माहौल का बेटा है, माहौल की पैदावार है। जो माहौल उसे आप घर में देंगे, जो माहौल स्कूल में दिया जाएगा, जो माहौल उसको पास पड़ोस में मिलेगा, उसी में रच बस जाएगा वो। और इसी माहौल की वजह से बहुत सारे बने हैं और बहुत सारे बिगड़े हैं। मुझे कहने दीजिए, बहुत सारे लोग शायद करनूल में रहने वाले सऊदी अरब गए हों, यहाँ शायद वो नमाजी नहीं थे 5 वक्ता, लेकिन वहाँ गए, किसी इस्लामिक सेंटर से जुड़ गए। यहाँ शायद उनके पास ये रीश भी नहीं थी, लेकिन वहाँ से वापस आए तो ये रीश उगा कर आए, 5 वक्ता नमाजी बनकर आए, अच्छे इंसान बनकर आए। आखिर किसने सिखाया? वहाँ के माहौल ने उनको सिखा दिया। बहुत सारी मिसालें आपके सामने ऐसी मिलेंगी। बदअकीदा लोग सही अकीदा बनकर के आ गए। तो मेरे भाइयों, पास पड़ोस पर, इन्वायरमेंट पर भी नजर रखिए। अच्छे मिसाली बाप बनना है तो, मिसाली माँ बनना है तो, अगर इस पर आपकी नजर है तो इंशाल्लाह ये बच्चे आपके लिए इस दुनिया में आंखों की ठंडक, आपके बुढ़ापे की लाठी, और मरने के बाद भी इंशाल्लाह इनकी दुआएं,
ان کے اٹھنے والے ہاتھ 5 وقتہ نمازوں میں تہجد کے وقت، یہ آپ کا اثاثہ ہے، آپ کی نیکی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں، پیارے نبی کی پیاری حدیث کہتی ہے. صحیح مسلم کتاب الوصیہ اٹھا کر کے پڑھیے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3. انسان جب مر جاتا ہے تمام اعمال کا رشتہ ختم. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ، آپ نے مسجد بنوا دی، مدرسے بنوا دیے، سرائے بنوا دیے، ہینڈ پائپ لگا دیا، ویل کھدوا دیا، وغیرہ وغیرہ. لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک یہ چیزیں جاری رہیں گی آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا، بھلے آپ اس دنیا سے چلے گئے. اور علم انتفع بھی، اور نفع بخش علم. کتابیں آپ نے لکھ دی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ نے بچوں کو پڑھایا، اسٹوڈنٹس آپ کے معلم مدرس بن گئے، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. یہ سب بھی صدقہ جاریہ ہیں آپ کے لیے. آپ نے تقریر کر دی، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، لوگ سن رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے علم نافع ہے. ان کا بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا انشاءاللہ. اور نمبر 3 سن لیجئے، بچے اگر نیک بن گئے آپ کی تربیت سے، آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا. صدقہ جاریہ ہیں. او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. نیک اولاد، بچہ ہو یا بچی ہو. نیک بیٹا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ولد یہ کامن ناؤن ہے، اس کے معنی چائلڈ کے ہوتے ہیں. بیٹا بیٹی دونوں اس میں آئیں گے. ان کی تربیت کیجئے، اپنے لیے اثاثہ اور صدقہ جاریہ بنا لیجئے. اور انشاءاللہ ان کی دعائیں، ان کے ہاتھ جب اٹھیں گے تو یہ آپ کو یاد رکھیں گے. آپ کی تربیت انہیں یاد آئے گی. اپنے بچوں کی بھی اسی انداز میں تربیت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اولاد دے تو ہمیں ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی نبھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اگر ابھی تک ہم سے بحیثیت والدین یہ کوتاہی ہوئی کہ ہم اپنے عمل سے، کردار سے ان کو تربیت نہ دے سکے، کہ ہمارا عمل کچھ اور بولتا تھا، ہماری زبان کچھ اور، تو اللہ اس میں ہم آہنگی پیدا فرما دے، اس میں یکسانیت عطا فرما دے. ہمارے قول اور عمل میں اگر ابھی تک تضاد تھا تو اللہ اسے ایک بنا دے کہ ہم بااخلاق اور باکردار بن کر اپنے بچوں کی تربیت کریں. آمین. میں آخر میں شکر ادا کرتا ہوں قاضی مطہر جامعی حفظہ اللہ اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا. مجھے بھی نیکی کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ تمام شرکا کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ مغفرت بنائے. اللہ جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں، اللہ ان کی نیک تمنا تو پوری فرما. اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں اس سے عافیت نصیب فرما. جو لوگ قرض دار ہیں اللہ انہیں قرض سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے. اللہ جو لوگ توحید سے دور جا کر شرک اور بدعت کی کھائیوں میں پڑے ہیں اللہ انہیں راہ توحید نصیب فرما دے اور ہم سب کو اسی راہ توحید پر آخری دم تک قائم رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.